اس لیے فحاشی ایمان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، جیسے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرا ایمان کیسے ختم ہو گیا۔ آج شیطان نے گناہ کو خوبصورت بنا دیا ہے، عریانی کو آزادی کہا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں، وہ ماں جو اپنی بیٹی کو پردہ سکھاتی تھی، آج وہ بیٹی کہتی ہے کہ ماں یہ پرانا خیال ہے، آج کا دور نہیں ہے کہ سر پر دوپٹہ رکھا جائے یا سر پر کوئی چادر رکھی جائے یا کوئی حجاب پہنا جائے۔ ماں یہ پرانا خیال ہے، آج دور بدل گیا ہے، آج چادر پہننے کا دور نہیں ہے، آج سر پر دوپٹہ رکھنے کا دور نہیں ہے ماں۔ اور وہ باپ جو عزت اور غیرت کی مثال تھا، آج اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور چادر نہیں ہے۔ اور وہ باپ جو اپنی بیٹی کو عزت اور حیا اور غیرت سکھاتا تھا، آج اس کی بیٹی اس کے سامنے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، اور وہ باپ خوش ہو رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی کیسے ناچ رہی ہے، کیسے گا رہی ہے، اور میری بیٹی کا ناچنا اور گانا یہ کیسا ہے، باپ خوش ہو رہا ہے۔ وہ باپ جو عزت اور غیرت کی بات تھی، وہ باپ جو عزت اور غیرت سکھاتا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو، کیونکہ اصل چیز تو حیا ہوتی ہے نا۔ جب انسان کے اندر حیا ہی نہ ہو، شرم ہی نہ ہو، غیرت ہی نہ ہو، تو پھر اس کے لیے کیا آر ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حیا تو ہے نہیں، اس کے اندر غیرت تو ہے نہیں۔ یہ سارے کام تو غیرت دلاتی ہے، حیا دلاتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام برا ہے، یہ آپ کی عزت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ آپ کی غیرت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ آپ کے دین کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ سارا کام تو حیا اور غیرت سکھاتی ہے۔ جب آپ کے اندر حیا ہی نہیں، جب آپ کے اندر غیرت ہی نہیں، پھر آپ کے لیے کون سا عیب ہے؟ جو چاہے آپ کرتے رہیں، پھر تو آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے مذہب کو، آپ نے دین کو، آپ نے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا دین نہیں چاہیے، مجھے کوئی ایسا مذہب نہیں چاہیے جو مجھے کہے کہ آپ حجاب پہن لیں، مجھے کہے کہ آپ چادر پہن لیں۔ مجھے کوئی ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد آزادی ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ آزادی، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ آزاد ہو گئے تو پھر آپ جو چاہے کرتے رہیں، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ فحاشی ایک ایسی بیماری ہے، فحاشی صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی ننگا کر دیتی ہے۔ یہ نماز کی لذت چھین لیتی ہے، یہ دعاؤں میں اثر ختم کر دیتی ہے، یہ اللہ کے سامنے تڑپنا، رونا، گڑ گڑانا اور اللہ سے مانگنا، یہ سارا کچھ فحاشی اور یعنی چھین لیتی ہے۔ اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سے مانگے۔ اگر وہ مانگتا بھی ہے تو اس کے مانگنے میں کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے روح میں کوئی اثر نہیں ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جائے۔